بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی تو جینے کے لیے بڑی کافی ہے. فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تو ایک نہ ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی. فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ اکبر. فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے. فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی. یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. سارا مال ایک جگہ پہ دبایا اور فرماتے میں مدینہ طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے. مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے. فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے. حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، جانا مدینے میں نے ہے. اب یہ کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں گا، سودا کرو گے. اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو. قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں. دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے. تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں. تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں. ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت. انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں. حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی. اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں. تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے. حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تو نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے. یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا